السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ النحل پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 18 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ یوم جس دن نبعث ہم کھڑا کریں گے من کلی امتن ہر امت میں سے شہیدن ایک گواہ ثم پھر لا یؤذن نہیں اجازت دی جائے گی للذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ولا هم یستعتبون اور نہ ہی ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ یعنی قیامت کے دن ہر امت کا پیغمبر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور ان تک حق پہنچا دینے کی گواہی دے گا، ساتھ ہی اگر انہوں نے تصدیق کی ہوگی تو اس کو، اور اگر جھٹلایا ہوگا تو اس کی بھی گواہی دے گا۔ پیغمبروں کی وفات کے بعد جن لوگوں نے حق بات پہنچایا ہوگا وہ بھی گواہی دیں گے، اور جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے ان کی بات کو مانا نہیں تھا بلکہ جھٹلایا تھا تو اس وقت ان سے کوئی توبہ طلب نہیں کی جائے گی، ان کو توبہ کی گنجائش ہی نہیں دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ وَإِذَا اور جب رَأَى دیکھیں گے الَّذِينَ وہ جو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو فَلَا يُخَفَّفُ پس نہیں ہلکا کیا جائے گا عَنْهُمْ ان سے وَلَا هُمْ اور نہ وہ يُنظَرُونَ مہلت دیے جائیں گے۔ ہلکا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، عذاب مسلسل بلا توقف ہوگا، نہ ان کو ڈھیل ہوگی نہ مہلت، ان کو فوراً لگاموں سے اور زنجیروں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آخرت عمل کی جگہ نہیں بلکہ بدلے کا مقام ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا وَإِذَا اور جب رَأَى دیکھیں گے الَّذِينَ وہ جو اشرکوا شریک ٹھہرائے شُرَكَاءَهُمْ اپنے شریکوں کو قالوا کہیں گے ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك ربنا اے رب ہمارے هؤلاء یہ شركاؤنا ہمارے شریک الذين وہ جو کنا ہم تھے ندعو ہم پکارتے من دونک تیرے سوا فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ پس وہ ڈالیں گے ان کی طرف بات انکم بے شک تم لکاذبون یقیناً تم جھوٹ بولنے والے ہو۔ یعنی یہ مشرکین اور جو ان کو پوجنے والے ہیں نا، ان کا مکالمہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹے دعوے دار ہیں، جن شریکوں کو وہ پکارتے ہیں وہ اللہ کے ہاں کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو ان کا انکار کر دیں گے، وہ ان کو جھوٹا قرار دیں گے کہ وہ ان کی عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اس طرح سے فرمایا ہے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ اسی بات کو سورۃ الاحقاف، سورۃ المریم، سورۃ العنکبوت، سورۃ الکہف، اس کے علاوہ اور بہت سی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا، اس لیے تم جھوٹے ہو۔ یہ شرکاء جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ شیاطین ہوں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں، یا پھر وہ فرشتے ہوں، یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے سوا؟ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَأَلْقَوْا اور وہ ڈالیں گے پیش کریں گے إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف يَوْمَئِذٍ اس دن سلامہ اطاعت فرما برداری وَضَلَّ اور گم ہو جائیں گے عَنْهُمْ ان سے مَا كَانُوا جو وہ تھے یفترون افترا کرتے، یعنی وہ سب لوگ جو کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت عاجز ہو جائیں گے اور اطاعت و فرما برداری پیش کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا کرتے تھے وہ بیکار ہو جائے گا، وہ ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، زدناہم ہم زیادہ کریں گے، بڑھائیں گے ان کو،
عذاباً فوق العذابی، عذاب پر عذاب، بما باوجہ اس کے کانوں وہ تھے یفسدون فساد کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو کافر ہے، ایک تو خود کفر کیا نا، خود کفر کا ارتکاب کیا، سیدھے راستے پر نہیں آئے، اور ساتھ ان کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کو اور زیادہ عذاب پر عذاب بڑھائیں گے، ایک تو ان کے خود گمراہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسروں کو اللہ کی راہ یعنی اسلام کی راہ سے روکنے کی وجہ سے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، نَبْعَثُ ہم کھڑا کریں گے، فِي كُلِّ أُمَّةٍ ہر امت میں سے، شہیدن ایک گواہ، علیہم ان پر، من انفسہم انہی میں سے، وجئنا اور ہم لائیں گے، بکا آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہیدن گواہ، علی ہؤلاء ان سب پر۔ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دن یعنی قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا، وہ کون ہوگا؟ وہ اس امت کا نبی اور رسول ہوگا، وہ گواہی دے گا اپنی اپنی امت پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ انبیاء کی بابت گواہی دیں گے کہ وہ سچے ہیں، انہوں نے یقیناً آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ وَنَزَّلْنَا اور ہم نے نازل کی، عَلَيْكَ آپ پر، کتاب، تِبْيَانًا بیان کر دینے والی، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو، وَهُدًى اور ہدایت، وَرَحْمَةً اور رحمت، وَبُشْرَى اور خوشخبری، للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل فرمائی ہے، اس نے ہر چیز کو کھول کر صاف صاف بیان کر دیا ہے، اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور فرما برداری اختیار کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اس کتاب یعنی قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ ماضی مستقبل کی وہ خبریں جن کا علم ضروری ہے، اس کے علاوہ حرام حلال کی تفصیلات، دین و دنیا کے معاملات جس میں انسان محتاج ہیں، یہ ساری باتیں قرآن و حدیث میں اچھی طرح سے واضح کر دی گئی ہیں۔